میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی کے خوبصورت لمحات شروع ہونے جا رہے تھے۔ میں وجدان کی منتظر تھی جو اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ گھونگھٹ اوڑھے، اپنی انگلیوں کو مروڑتے، میں بس آنے والے پلوں کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ بہت غلط فہمیوں اور بہت ساری آزمائشوں کے بعد مجھے میری محبت ملنے جا رہی تھی۔ مجھے وجدان کا ساتھ نصیب ہو رہا تھا۔ میری نظر گھڑی پر گئی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں ایک دم ہی چونک گئی۔ 11 بجے میں اس کمرے میں آ کر بیٹھی تھی۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن وجدان کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس قدر بھاری لہنگے اور زیورات میں میرا بدن دکھنے لگا تھا۔ میں نے تھک کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا اور سوچنے لگی کہ وجدان کہاں رہ گیا ہے۔ اسے تو فوراً ہی کمرے میں آ جانا چاہیے تھا۔ میری طرح وہ بھی تو محبت کے جذبات سے سرشار تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پا لینے کی تمنا رکھتے تھے، تو پھر وہ اب تک کیوں نہیں آیا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو وجدان گیٹ لاک کر رہا تھا۔ میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پل آ گیا تھا جب ہم دونوں کی محبت ایک ہونے جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرایا، شرماتے ہوئے سکڑ کر بیٹھ گئی۔ ویسے تو میں اور وجدان پہلے بھی کئی دفعہ مل چکے تھے، لیکن نکاح کے بعد یہ باقاعدہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اس لیے شاید میرا دل اپنے بس میں نہیں تھا۔ میں اپنی مہندی پر نظریں جمائے اس میں وجدان کا نام دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ وجدان کو بہت تنگ کروں گی، اس سے کہوں گی کہ میری مہندی میں اپنا نام تلاش کر کے دکھائے۔ یہی سوچتے میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر ایک دم ہی وجدان کی بھاری آواز کمرے میں گونجی، میرے بستر پر کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو، یہاں سے کھڑی ہو۔ وجدان کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ میں ایک دم ہی کانپ گئی۔ پھر میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں ابھی بھی گھونگھٹ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے یقین تھا وجدان میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ہمیشہ سے ہی اسے عادت تھی مجھے تنگ کرنے کی، اسی لیے میں نے بنا سر اٹھائے آہستگی سے کہا کہ دلہن کا گھونگھٹ اٹھانا پڑتا ہے، اتنی آسانی سے میں آپ کو چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح ایکٹنگ کر کے آپ مجھے ڈرا دیں گے؟ میری بات پر وجدان نے ایک دم ہی سختی سے میرا بازو جکڑ کے مجھے بستر سے کھینچ کے کھڑا کیا۔ میرا گھونگھٹ بھی پوری طرح کھینچ کے میرے چہرے سے ہٹا دیا، اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میری نگاہیں وجدان کی نگاہوں سے ملی تو میری روح تک لرز گئی۔ غصہ، نفرت، حقارت، کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے وجدان سے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے بہت تیزی سے مجھے صوفے پہ دھکا دیا۔ سوال جواب کرنے کے بجائے اگر اپنی اوقات پہچان لو تو زیادہ اچھا ہوگا عائشہ۔ بہتر ہوگا کہ آئندہ میری کسی چیز پر اپنا حق جتانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ بستر میرا ہے، تمہارے باپ نے جہیز میں نہیں دیا۔ وجدان نے میرا تکیہ اٹھا کر صوفے پر پھینکا تھا، خود واش روم کا رخ کیا تھا، اور میں سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گئی تھی۔ 2 آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے گرے۔ یہ وجدان کو کیا ہوا تھا؟ مجھ سے اس طرح کیوں بیہیو کر رہا تھا؟ میں اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی، اور پھر دل نے جو جواب دیا اس نے میری روح فنا کر دی۔ تو کیا وجدان نے پرانی باتوں کو دل سے لگایا ہوا تھا؟ کیا وہ کچھ بھی نہیں بھولا تھا؟ تو پھر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میں بے یقینی کے عالم میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وجدان ابھی تک ماضی کے ان پلوں میں اٹکا ہوگا جن سے میں کب کا باہر آ چکی تھی۔ میں تیزی سے اٹھی، میں نے واش روم کا دروازہ دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ وجدان باہر نکلیں، بات کریں مجھ سے۔ میں تیزی سے اپنے لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ مجھے جاننا تھا کہ وجدان کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ ایک دم ہی واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ میرے روبرو آ کر کھڑا ہوا۔ بات ٹاول لپیٹے وہ نفرت اور غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، یہ شریفوں کا گھر ہے، یہاں ہنگامہ نہ کرو۔ وجدان، آپ ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے وجدان؟ سارے لفظ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ میں بس اتنا ہی پوچھ پائی تھی۔ وجدان نے گہری سانس بھری۔ بتاؤں مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا، میرے قریب ہوا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔
آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے میری جانب قدم بڑھاتا وہ میرے بالکل قریب آ چکا تھا۔ بڑی تیزی سے اس نے اپنے بازو سے میری کمر کو جکڑ کے مجھے اپنے قریب کیا۔ میری سانس اٹکنے لگی تھی۔ میں بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے وجدان کو دیکھ رہی تھی، جس نے بہت زور سے میری کلائی کو اپنے دوسرے ہاتھ میں جکڑ لیا تھا۔ چھن چھن چوڑیاں چھنکتی ٹوٹتی چلی گئیں۔ وہ بس خاموشی سے میرے چہرے پر نظریں جمائے مجھے گھور رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت ہو گیا عائشہ میڈم، اب تمہارے یہ آنسو مجھ پر اثر نہیں کرتے۔ جتنا بے وقوف بنانا تھا تم بنا چکی ہو۔ شکر ادا کرو میرا کہ تمہارے باپ کی عزت رکھنے کے لیے تم سے نکاح کر لیا، ورنہ تم تو اس قابل بھی نہیں کہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا جائے۔ کیا مطلب ہے وجدان؟ کیا آپ نے یہ شادی صرف میرے بابا کی وجہ سے کی ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی؟ میں حیرانگی سے وجدان کو دیکھ رہی تھی، جس کی نگاہوں میں محبت جیسے پاکیزہ جذبے کی ایک رمق بھی مجھے نظر نہ آئی۔ محبت، محبت کا لفظ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا عائشہ۔ تمہیں پتہ بھی ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ جو کچھ تم کر چکی ہو اس کے بعد محبت تو کیا، میں تمہیں اپنی نفرت کا حقدار بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے تمہیں اپنا نام دے دیا ہے، اسے تم میرا احسان سمجھ لو۔ ایک جھٹکے سے وجدان نے مجھے چھوڑا تھا اور میں لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اپنی ہی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پر پاؤں پڑنے سے میرے پیروں میں سے خون نکلا تھا۔ ایک دبی دبی سی سسکاری کے ساتھ میں نے اپنے کٹے ہوئے پاؤں کی طرف نظر ڈالی۔ مہندی کے سرخ رنگ کے ساتھ خون کا سرخ رنگ شامل ہو چکا تھا، لیکن وجدان کو اس بات سے ہرگز بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے شیشے کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کا پہرا بٹھایا، اپنے کٹے ہوئے پیر کو دیکھنے لگی۔ گہرا زخم آیا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ میں خود ہی اپنا لہنگا سمیٹے واش روم میں گئی اور نل کے نیچے اپنا پاؤں لگا کر نلکا کھول دیا۔ ٹھنڈا یخ پانی میرے پیر کو بھگو گیا تھا۔ چند لمحوں میں خون بھی رک گیا تھا۔ میں واپس کمرے میں آئی۔ وجدان بستر پر ترچھا لیٹا ہوا تھا، اپنا موبائل فون چلا رہا تھا۔ جس انداز میں وہ لیٹا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے اس بستر پر تو جگہ دینے والا نہیں تھا۔ بنا کچھ کہے میں نے الماری میں سے اپنا ایک لباس نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جب میں کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹس بند تھیں۔ میرا تکیہ نیچے زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے زیورات اور کپڑے ایک طرف ڈالے، تکیہ اٹھا کے صوفے پہ ہی لیٹ گئی۔ میں وجدان سے بات کرنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہا ہے۔ میں جانتی تھی وہ جاگ رہا ہے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے قریب جا کر اسے چھیڑتی۔ اس کی نفرت تو میں دیکھ ہی چکی تھی، مزید ذلت اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ شاید صبح تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا تھا۔ میں وجدان کو اب سے نہیں بچپن سے جانتی تھی۔ مجھے معلوم تھا اس کا غصہ زیادہ دیر کا نہیں ہوتا، لیکن اس بار شاید یہ میری غلط فہمی ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ وجدان کو مجھ پر غصہ نہیں تھا بلکہ مجھ سے نفرت ہو چکی تھی۔ ساری رات میں صوفے پر ٹھٹھرتے ہوئے کروٹیں بدلتی رہی۔ سردی نے اچانک ہی زور پکڑا تھا، شاید باہر بوندا باندی بھی ہو رہی تھی، لیکن مجھے تو صرف اور صرف وجدان کا خیال ستا رہا تھا۔ کیا وہ اب بھی مجھ سے خفا تھا؟ میں تو آج کی رات کو لے کر کتنے سپنے سجائے بیٹھی تھی، سارے سپنے اچانک ہی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وجدان اپنی محبت سے میری تنہائیوں کو، میری ویرانیوں کو دور کر دے گا۔ اس کا عشق میرے دل کی بنجر زمین کو سیراب کر دے گا، لیکن اس نے تو مجھے اور بھی تنہا کر دیا تھا۔ شاید کہیں نہ کہیں غلطی میری ہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی میں ماضی کے دریچوں میں اتر گئی۔ وجدان مجھے بچا لو، دیکھو مما بہت غصے میں ہے۔ میں دوڑتے ہوئے وجدان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ 13 سالہ وجدان جو خود بھی ایک بچہ تھا، اس نے فوراً سے میری مما کے آگے خود کو پیش کر دیا تھا۔ چاچی عائشہ کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ فریج میں سے ٹھنڈا پانی لے کے آئے۔ وجدان نے فوراً سے میرے گناہ کو اپنے کندھوں پر لے لیا تھا۔ وجدان تمہیں پتہ ہے نا، عائشہ کو ٹھنڈا پانی بالکل سوٹ نہیں کرتا۔
تم نے اس سے ٹھنڈا پانی کیوں منگوایا بیٹے؟ تمہارے بہانے خود بھی پی لے گی اور پھر ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ مما کا غصہ اب بھی عروج پر تھا۔ سوری چاچی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ مما مجھے غصے سے گھورتی ہوئی چلی گئی۔ وجدان ان کا بہت لاڈلا تھا، اس لیے وہ اس پر زیادہ غصہ نہیں ہوتی تھی، اور اسی بات کا فائدہ میں پوری طرح اٹھاتی تھی۔ مما کے جاتے ہی وجدان نے پلٹ کر ناراضگی سے مجھے دیکھا تھا۔ آشی، تمہیں پتہ ہے نا تم بیمار ہو جاتی ہو، پھر کیا ضرورت تھی فریج کھولنے کی؟ میں نے مسکرا کر وجدان کو دیکھا تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں پکڑی گئی تو تم ہو نا، تم مجھے بچا لو گے۔ یہ غلط بات ہے عائشہ، وجدان نے میرے کان کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ اوئی اللہ، درد ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے کان پر ہاتھ رکھا۔ سوری عائشہ، زیادہ زور سے ہو گیا کیا؟ وجدان لمحے بھر میں فکر مند ہوا اور میری ہنسی چھوٹ گئی۔ تم بھی نا بدھو ہو پورے۔ میں نے وجدان کے سر پر ہاتھ مارا تھا اور اس کے بال کھینچتی اس کے کمرے سے باہر کی جانب بھاگی تھی، اور اسے ایک پل میں ہی سمجھ آ گیا تھا کہ میں نے ڈرامہ کیا ہے۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ ہم ایسے ہی تو بڑے ہوئے تھے، ایک ہی گھر میں اوپر والا پورشن وجدان کا تھا، نیچے والا ہمارا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ وجدان کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ وجدان مجھ سے پورے 4 سال بڑا تھا۔ میں 9 سال کی تھی، وہ 13 سال کا تھا، لیکن ہماری دوستی بہت پکی تھی۔ میں ذرا بھی کوئی غلطی کرتی تو وجدان ہمیشہ اسے اپنے سر لے لیا کرتا۔ وجدان کو کسی سہارے کی ضرورت پڑتی تو میں تایا جان کے آگے کھڑی ہو جاتی، کیونکہ میں اپنے تایا جان کی جو لاڈلی تھی۔ تایا جان مجھ پر جان چھڑکتے تھے اور میری مما وجدان پر۔ ہمارا بچپن بہت ہی خوبصورت گزرا تھا۔ وجدان 16 سال کا ہوا تو اس کی کالج لائف شروع ہو گئی۔ اس میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر بہت سنجیدہ تھا، ساتھ ساتھ مجھے بھی بار بار یہی تاکید کرتا، عائشہ پڑھائی میں دھیان دیا کرو۔ لیکن مجھے پڑھائی میں اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ مجھے پڑھانے بیٹھتا تو میں کنکھیوں سے اسے دیکھتی رہتی۔ اس کے چہرے میں ایسی کشش تھی کہ میں اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پاتی تھی۔ وجدان کے بغیر تو ایک لمحہ بھی ناممکن تھا۔ میرا دل وجدان کے لیے ایک الگ ہی لے پر دھڑکتا تھا، جسے اس کچی عمر میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ میں وجدان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اپنے اس جذبے کی شدت کا احساس مجھے اس دن ہوا جب وجدان کا انٹر کمپلیٹ ہوا اور تایا جان نے کہا کہ باقی کی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے لیے وجدان آسٹریلیا جا رہا ہے۔ میں نے پورا گھر رو رو کر ایک کر دیا۔ وجدان اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی کتابیں سمیٹ رہا تھا۔ میں جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے اس طرح آنسو بہاتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ عائشہ، کیا کر رہی ہو؟ میں بس کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں، ڈگری پوری کرتے ہی واپس آ جاؤں گا۔ وہ مجھے محبت سے سمجھا رہا تھا۔ 18 سالہ وجدان میرے دل کی ہر دھڑکن میں بسا کرتا تھا۔ یہ بات میں اسے کیسے سمجھاتی کہ اس کے بغیر نہ میری صبح ہوتی تھی نہ شام۔ میں نے روتے ہوئے وجدان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں صرف 14 سال کی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن وجدان سے جدائی مجھے مار دے گی اس بات کا احساس مجھے بخوبی تھا۔ میں نے وجدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا اعتراف بھی کر لیا تھا کہ میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ عمر کے جس حصے میں وہ تھا، وہ ایک لمحے میں میرے جذبات کو بھانپ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستگی سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عائشہ، بس کچھ عرصے کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ اس کے اس جملے پر میں متحیر رہ گئی تھی، بس حیرت سے اسے تکنے لگی۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں جانتا ہوں تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میرے لیے کیسے جذبات رکھتی ہو، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے عائشہ۔ تم ابھی اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو، مجھے بھی اپنا فیوچر بنانے دو، تاکہ ہم ایک ساتھ مل کر ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ میری انگلیوں سے کھیلتے ہوئے وجدان نے آہستگی سے اپنے جذبات کا اعتراف بھی کر لیا تھا، اور میرے ارد گرد جیسے روشنیاں ہی روشنیاں بکھر گئی تھیں۔
میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں اس سفر میں تنہا نہیں تھی، اس بات کا احساس بہت خوبصورت تھا۔ وزدان کے جانے کا وقت آیا تو ایئرپورٹ پر میرے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ وجدان نے جانے سے پہلے میرے ماتھے کو چوم کر مجھے الوداع کہا تھا، اور پھر وہ پورے 4 سال کے لیے آسٹریلیا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جیسے گھر ویران ہو گیا۔ میری مما اسے ہر وقت یاد کرتی، تایا جان اور تائی جان کا حال بھی ایسا ہی تھا، لیکن وقت کا کام گزرنا ہے سو وہ گزرنے لگا۔ میں فون پر وجدان سے گھنٹوں باتیں کرتی، وہ بھی میری باتیں بہت غور سے سنتا، میرے سنگ ہنستا، کھلکھلاتا، میری ہر تکلیف پر وہ بکھر سا جاتا۔ جب جب میں بیمار ہوتی، وجدان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کسی طرح سے واپس آ جائے، لیکن میں ہمیشہ اسے یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ بس کچھ ہی وقت کی بات ہے۔ ہم دونوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ویسے بھی میرا ماننا تھا کہ فاصلے محبتوں کو کم نہیں کرتے بلکہ اور بڑھا دیتے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میری اور وجدان کی محبت بڑھتی چلی گئی۔ لیکن کبھی کبھی کوئی تیز ہوا کا جھونکا تناور درخت کو بھی گرا دیتا ہے۔ اگر محبت میں یہی جھونکا پڑ جائے تو پھر محبت بھی زمین بوس ہو جاتی ہے، اور میری محبت کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ وجدان کی بہن ہمنا اور میں ایک ساتھ کالج جانے لگے تھے۔ میں نے اپنی پڑھائی پر پہلے سے زیادہ توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ پہلے وجدان تھا جو زبردستی مجھے بٹھا کر پڑھایا کرتا تھا، اب میں خود اس کے نام پر پڑھتی تھی کہ کہیں میرا خراب رزلٹ اسے تکلیف نہ دے۔ پھر ایک شام اچانک تایا جان نے ایک ایسی خبر سنائی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ تایا جان کہنے لگے کہ میرے ایک دوست نے اپنے بیٹے کے لیے ہمنا کا ہاتھ مانگا ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، لڑکے نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، اب اپنا کاروبار سنبھال رہا ہے، ایسے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، اس لیے میں نے انہیں ہاں کہہ دی ہے، شام کو وہ لوگ ہمنا کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ یہ سن کر ہمنا بہت روئی کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن پھر تایا جان کے ساتھ ساتھ تائی جان نے، میری مما نے بھی اسے سمجھایا کہ آج نہیں تو کل شادی تو کرنی ہے، اگر اچھا رشتہ آ رہا ہے تو پھر انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر تمہیں پسند نہ آئے تو ہم منع کر دیں گے، بس ایک بار مل لو۔ اس بات پر ہم ناراضی ہو گئی، البتہ تایا جان نے سختی سے مجھے اور ہمنا کو منع کیا تھا کہ فی الحال وجدان کو اس رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتانا، کیونکہ وجدان اس بات کے خلاف تھا کہ پڑھائی کے درمیان میں منگنی یا شادی کی کوئی بات کی جائے، جبکہ تایا جان اس رشتے پر بہت مطمئن اور خوش تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہمنا کی منگنی کر دی جائے اور پھر وجدان کے واپس آتے ہی اس کی رخصتی بھی ہو جائے۔ تایا جان نے خاص کر سختی سے مجھے کہا تھا کہ وجدان کو ایک لفظ بھی نہ بتانا، اور میں نے بھی حامی بھر لی تھی۔ گھر میں سبھی جانتے تھے کہ سب سے زیادہ وجدان سے میں ہی بات کرتی ہوں، اسی لیے مجھے ہی بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی۔ میں نے بھی خود کو اس بات کا پابند کر لیا کہ غلطی سے بھی وجدان کے سامنے ذکر نہیں کروں گی۔ میں اور ہمنا ایک ہی عمر کے تھے، رشتے والی بات پر میں نے اسے خوب تنگ کیا۔ پھر شام ہوتے ہی میں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا اور چھیڑنے لگی، تو وہ بھی ہنس کے کہنے لگی کہ وہ دن دور نہیں جب وجدان بھائی کے آتے ہی میرے ساتھ تمہارے ہاتھ بھی پیلے ہو جائیں گے۔ اسے بھی میری اور اپنے بھائی کی محبت کا علم تھا، اور اس کی بات پر میں ایک دم ہی شرما گئی تھی۔ ہمنا اس بات پر لڑکے والوں سے ملنے کے لیے راضی ہو گئی تھی کہ اگر اسے وہ لوگ سمجھ نہ آئے تو وہ انکار کر دے گی، اور اس بات پر گھر میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے اسے تیار کیا، پھر چائے کی ٹرے ریڈی کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی مہمانوں کے آگے چلی گئی، اور میں تیزی سے باورچی خانہ سمیٹنے لگی۔ اچانک ہی میری نظر دوسری ٹرے پر پڑی، اور میں نے سر پکڑ لیا۔ سموسے والی ٹرے تو باورچی خانے میں ہی رہ گئی تھی، اور ہمنا بھی پلٹ کر نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر میں انتظار کرتی رہی کہ مما یا تائی جان میں سے کوئی ڈرائنگ روم سے باہر آ جائے، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ جب کچھ دیر اور گزر گئی تو میں خود ہی وہ پلیٹ اٹھائے ڈرائنگ روم میں چلی گئی، اور شاید یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمنا دو عورتوں کے درمیان شرمائی سی بیٹھی تھی۔
جبکہ خوبصورت جوان سا لڑکا بھی صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میری مما سے بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بس مجھے دیکھتا چلا گیا۔ اس کی نگاہوں میں جو چمک آئی تھی، میں ایک دم ہی پزل ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ٹرے ٹیبل پر رکھی، سب کو سلام کیا اور واپسی کے لیے پلٹنے لگی تو وہ ادھیڑ عمر عورت جو ہمنا کے برابر میں بیٹھی تھی، اس نے مجھے روک لیا، میرا تعارف پوچھنے لگی، جبکہ مما مجھے بہت بری نظروں سے گھور کے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کے صرف یہی بتایا کہ میں ہمنا کی کزن ہوں، اور گرتی پڑتی وہاں سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد مما باورچی خانے میں آئی تو غصے سے کہنے لگی، یہ کیا حرکت تھی؟ تمہیں اندر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے مما سے کہا کہ ٹرے رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آواز لگا دیتی یا پھر رہنے دیتی، لیکن اس طرح سے درمیان میں آنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اگر کچھ بھی اونچ نیچ ہوئی تو بھابھی کیا سوچیں گی؟ مما کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہمنا میری بہن ہے، میں بھی اس کا بھلا چاہتی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا، اور وہ لوگ ہمنا کو دیکھنے آئے ہیں تو ان کی نظر مجھ پر کیوں ٹھہرے گی؟ مما نے انکار میں سر ہلایا، کہنے لگی، تم ان باتوں کو نہیں سمجھتی ہو بیٹا، نہ جانے بھابھی کیا سوچیں گی، اور لڑکے والے جس طرح تمہیں دیکھ رہے تھے، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ تم ہمنا سے زیادہ خوبصورت ہو، تمہاری رنگت زیادہ دمکتی ہوئی ہے، جبکہ ہمنا تمہارے مقابلے میں تھوڑی سانولی ہے، اور لوگ ایسی باتوں کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں۔ مما کی بات سن کر میں پہلے حیران ہوئی، پھر میں نے مسکرا کے کہا کہ مما، ہمنا سانولی ضرور ہے لیکن بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے مما کو تسلی دے دی۔ کچھ دیر بعد لڑکے والے چلے گئے۔ تائی جان نے کسی بھی بات پر کچھ نہیں کہا تھا۔ ہمنا بھی بہت خوش تھی، اسے لڑکا پسند آیا تھا، لیکن شام کو جب ان کے گھر سے فون آیا تو پورا ہی گھر ہل کے رہ گیا، کیونکہ انہوں نے ہمنا کا نہیں بلکہ میرا رشتہ مانگا تھا۔ لڑکے کو میں پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات سن کر تائی جان کو بہت دھکا پہنچا۔ مما کا شرمندگی سے برا حال تھا، جبکہ میں حیران پریشان کھڑی تھی، اور پھر میری نظر ہمنا پر پڑی تو مجھے احساس ہوا کہ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے اس کی ہستی میں زلزلہ آ چکا ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے گئی، لیکن اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ یہ انکار وہ برداشت نہیں کر سکی، کیونکہ اسے پہلی ہی نظر میں زوریز پسند آ گیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس کا رشتہ بہت آسانی سے پکا ہو جائے گا، لیکن میری وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا تھا، اور اب مجھے بھی اس بات کا شدید پچھتاوا ہوا تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹا، لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ مما نے غصے میں مجھے آواز دی، کہنے لگی، عائشہ، تم اپنے کمرے میں جاؤ، کیونکہ بڑوں میں بیٹھک لگ چکی تھی۔ تایا جان کا کہنا تھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، اس لیے اگر وہ عائشہ کا ہاتھ مانگ رہے ہیں تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مما اور بابا دونوں تایا جان کے آگے خاموش بیٹھے تھے۔ لیکن تائی جان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے گھر میں عائشہ کی شادی نہیں کر سکتے جو دیکھنے تو ہمنا کو آئے ہیں لیکن پسند عائشہ کو کر کے چلے گئے۔ ہمنا کے دل پر کیا گزرے گی؟ انہیں اپنی اکلوتی بیٹی کی پرواہ تھی۔ چاروں آپس میں سر جوڑے بیٹھے تھے اور میرے دل پر قیامت گزرنے لگی تھی۔ میں نے صرف ہمنا کے حق میں ہی برا نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے حق میں بھی بہت برا کیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ اگر تایا جان نے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی تو میرا کیا ہوگا؟ رہ رہ کے وجدان کا خیال مجھے ستا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اسے فون کروں، اسے سب کچھ بتا دوں۔ ایک وہی تھا جو سب کچھ ٹھیک کر سکتا تھا، لیکن پھر وہ وعدہ یاد آ جاتا جو میں نے تایا جان سے کیا تھا۔ تایا جان نے سختی سے کہا تھا کہ وجدان کو فون نہیں کرنا۔ میں نے اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے دروازے سے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے بس باہر سے آتی آوازوں کو سننا تھا۔ میرے مستقبل کا فیصلہ میرے گھر کے بڑوں کے ہاتھ میں تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ تایا جان کا دل بدل جائے، کیونکہ وہ بالکل اس بات پر اٹل ہو چکے تھے کہ عائشہ کا رشتہ ہمیں دے دینا چاہیے۔ میرے ماں باپ نے میرا ہر فیصلہ تایا جان پہ چھوڑ دیا تھا،
کیونکہ وہ گھر کے بڑے تھے اور اس گھر میں انہی کی چلتی تھی۔ لیکن بس تائی جان تھی جو راضی نہیں تھی، اور پھر اچانک ہی تایا جان کا آخری فیصلہ مجھے سنائی دیا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔